السلام علیکم۔ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے آوارگی ناول کا پارٹ 3۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مسکان کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھا اس کا باس شراب پی رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو اور یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو، مسکان کا باس ہنستا ہوا بولا۔ میں یہاں آپ کی عیاشی کا حصہ بننے نہیں آئی ہوں۔ آپ کو میں اپنے باپ جیسا سمجھتی تھی، اور آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے تو سوچ کر ہی شرم آتی ہے، مسکان نے غصے سے کہا۔ باپ جیسا ہوں لیکن باپ تو نہیں ہوں، اور زیادہ ناٹک مت کر۔ جاب کرنی ہے تو میری خواہشات کو بھی پورا کرنا ہوگا، مسکان کے باس نے کہا۔ مسٹر لغاری، یہ یاد رکھیں کہ آج آپ کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کل آپ کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہی کوئی کرے گا، مسکان نے کہا۔ شٹ اپ یو بچ، مسکان کا باس لغاری غصے سے بولا۔ زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر لغاری، یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میں تھوکتی ہوں آپ پر اور آپ کی نوکری پر، مسکان نے نحوست بھرے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ دفع ہو جاؤ، میں دیکھوں گا کہ تمہیں کیسے کسی اور جگہ جاب کرتی ہو، لغاری غصے سے بولا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ روزی تمہارے جیسے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، مسکان نے پلٹے بنا جواب دیا اور وہاں سے آ گئی۔ رکشہ لیا اور روتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر میں داخل ہوتے اور روتے ہوئے اپنے ابو کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہو، مسکان کے ابو نے پوچھا، اور مسکان نے ساری بات بتا دی۔ بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا امتحان تھا تمہارے لیے جس کو تم نے پاس کر لیا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ تم پہ کہ میں ایک عزت دار بیٹی کا باپ ہوں، مسکان کے ابو نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ ارے آج مسکان جی رکشہ میں آئی ہیں، امن نے مسکان کو رکشہ سے اترتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ راجا نے سائڈ سے ہو کر دیکھا اور ماتھے پہ بل آ گئے۔ پتہ نہیں، ہوگی کوئی وجہ، ہو سکتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہو، آج اس لیے مسکان رکشہ میں آئی ہو، امن نے راجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور راجا نے زور سے کہکا لگایا۔ گاڑی خراب ہو تو آنکھیں نہیں سوجا کرتی، راجا نے جواب دیا۔ اللہ نے سارے امتحان مجھ سے ہی لینے ہیں، پہلے کیا کم پریشانیاں ہیں میری زندگی میں جو اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد مسکان آٹا گوندتے ہوئے سوچ رہی تھی، جو اللہ کے عزیز بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو آزماتا بھی زیادہ ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ کسی کو اس کی بساط سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ جس کی آزمائش زیادہ ہو اس کے لیے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ مسکان کو بچپن میں بتائی ہوئی بات یاد آئی۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، صلاح اللہ ضرور دیتا ہے، مسکان نے سوچا اور آنسو صاف کر کے آٹا گوندنے لگی۔ اچھا ابو، میں نوکری کی تلاش میں جا رہی ہوں، مسکان نے ناشتہ بناتے اور گھر کے کام کرتے کے بعد تیار ہو کر اپنے ابو سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹی، اللہ تم کو کامیاب کرے، مسکان کے ابو نے دعا دی اور مسکان گھر سے باہر آ گئی۔ چائے کی دکان پہ رکی اور امن کو ایک نظر دیکھا۔ راجا لاپرواہی سے کسی اور طرف دیکھ رہا تھا، لیکن امن مسکان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکان نے ایک نظر دیکھا اور چلی گئی۔ شام تک نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتی رہی لیکن کہیں نوکری نہ ملی۔ واپسی پر پھر چائے والی دکان کے پاس سے گزری تو راجا اور امن وہاں موجود تھے۔ مسکان نے ایک نظر دیکھا اور گھر چلی گئی۔ اب یہ ڈیلی کی روٹین بن گئی تھی۔ مسکان روز صبح شام راجا کو وہاں بیٹھا دیکھتی، نہ چاہتے ہوئے بھی مسکان کی نظر راجا پر پڑ جاتی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، ایک ہنڈے کے لیے میرے دل میں کشش کیوں پیدا ہو رہی ہے، مسکان لیٹی سوچ رہی تھی۔ کیا میری سوچ اتنی گر گئی ہے کہ میں ایک ہنڈے کو چاہنے لگی ہوں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میری قسمت میں ایک ہنڈے کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مسکان نے خود ہی سے سوال کیا اور خود ہی جواب سوچا۔ لیکن کچھ تو بات ہے، آج سے پہلے کسی اور لڑکے کو دیکھتے ہوئے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو راجا کی طرف دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے۔ مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے جو میری قسمت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ مسکان نے گہری سانس لی اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ صبح کو پھر وہی روٹین، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی اور ناشتہ بنانے کے بعد گھر کے کام کیے اور نوکری کی تلاش میں نکل گئی۔ چائے کی دکان کے پاس پہنچی تو وہاں نہ راجا تھا اور نہ ہی امن۔ مسکان کو بہت حیرت ہوئی۔ آج کہاں گئے دونوں؟
مسکان نے چلتے ہوئے سوچا، ہوں کہ کہیں مجھے کیا کون سا میرے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسکان نے اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے رکشہ لیا۔ شام کو واپس گھر آتے ہوئے پھر چائے والے کی دکان پہ پہنچی تو راجہ نظر نہیں آیا۔ مسکان نے رک کر چائے کی دکان میں دیکھا، پھر راجہ اور امن نظر نہ آئے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، نہ راجہ نظر آیا اور نہ ہی امن۔ مسکان بھوجے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور کھانا بنانے لگی۔ آج تم نہیں کھاؤ گی بیٹی؟ مسکان کے ابو نے پوچھا۔ نہیں ابو، آج بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں، مسکان نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے جواب دیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مسکان کے ابو نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی ابو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس دل نہیں کر رہا، مسکان نے کہا اور لیٹ گئی۔ جس کی بھی میں نے خواہش کی وہی مجھ سے دور ہوا ہے۔ مسکان رونے لگی۔ زندگی میں پہلی دفعہ دل کسی کے لیے دھڑکا اور وہ بھی دور چلا گیا۔ آنسو نکل کر تکیے پر گرنے لگے۔ میں تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ہی برا کیوں ہو رہا ہے؟ محبت میں اگر کوئی بتا کر چھوڑا جاتا ہے تو برداشت ہو جاتا ہے، بنا بتائے کوئی آنکھوں سے دور ہو جائے تو دل کی تڑپ کس کو بتائی جائے؟ دماغ کو، جو ہوتا ہی محبت کے خلاف ہے، دل کو، جو پہلے ہی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ روتے ہوئے مسکان سوچ رہی تھی اور انہی سوچوں میں سو گئی۔ صبح اٹھی اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی، لیکن دل کو آج سکون نہیں ملا۔ بوجھے دل سے ناشتہ بنایا، اپنے ابو کو دیا اور گھر کے کام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، آج جانا نہیں کہیں؟ مسکان کے ابو نے ناشتہ کرنے کے بعد پوچھا۔ نہیں ابو، دل نہیں کہیں جانے کا، مسکان نے جواب دیا۔ ادھر آؤ میرے پاس، مسکان کے ابو نے بلایا۔ جی ابو، مسکان کمرے سے نکل کر اپنے ابو کے پاس چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مسکان کے ابو نے پوچھا۔ کچھ نہیں ابو، بس ایسے ہی دل نہیں آج کچھ بھی کرنے کو، مسکان نے بجھے دل سے جواب دیا۔ کوئی تو بات ہے، رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا اور اب ناشتہ بھی نہیں کیا، مسکان کے ابو نے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابو، بس یوں ہی دل نہیں کر رہا، مسکان نے جواب دیا۔ بیٹا میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو وہ اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی، لیکن میں تمہارا باپ بھی ہوں اور دوست بھی۔ کوئی بھی بات ہے تو ڈرے بنا کہو، مجھ سے بات باپ سمجھ کر نہیں اپنا دوست سمجھ کر کرو، مسکان نے ابو نے مسکان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مسکان روتے ہوئے اپنے ابو کے گلے لگ گئی۔ رو مت بیٹی، میں جانتا ہوں کہ رات بھی تم روتی رہی ہو، جو بھی بات ہے بتاؤ مجھے۔ ابو میری قسمت ہی خراب ہے، جس چیز کو بھی میں اپنا سوچا وہی دور ہو جاتی ہے، مسکان نے روتے ہوئے بتایا۔ قسمت سب کی اللہ اچھی لکھتا ہے بیٹا، اور قسمت تو صرف 4 الفاظ کا ایک لفظ ہے، جس کو ہم جیسے کمزور اور نالائق پہاڑ بنا کر اپنے سر پر مسلط کر لیتے ہیں، مسکان کے ابو نے کہا۔ قسمت کا کیسا رونا بیٹی، ہمت کرو اور لگاؤ قسمت کو آگے، راستہ خود بخود مل جائے گا، مسکان کے ابو نے کہا۔ کسی کو پسند کرنے لگ گئی ہو؟ مسکان کے ابو نے پوچھا۔ مسکان ایک دم سے الگ ہوئی اپنے ابو سے اور حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حیران ہو رہی ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ مسکان کے ابو نے کہا۔ میں تمہاری آنکھوں میں پڑھ سکتا ہوں، اور پہلے کبھی تم اپنے چہرے پر کچھ نہیں لگاتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے کریم لگاتی ہو، مسکان کے ابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مسکان اپنے ابو کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، مسکان کے ابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسکان پھر الگ ہوئی اپنے ابو سے اور زیادہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ وہ راجہ ہے نا، مسکان کے ابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ مسکان مرنے کی حد تک حیران ہوئی۔ تم جب بھی گھر میں داخل ہوتی ہو تو ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہو۔ میں تمہارے جانے کے بعد ایک دفعہ باہر گیا تھا ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، تو گھر کے پاس جو چائے کی دکان ہے وہاں راجہ اپنے دوست کے بیٹھا دیکھا میں نے، اور تم جب مڑ کے دیکھتی تھی اس کی طرف، وہاں سے اندازہ لگایا میں نے، مسکان کے ابو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا لڑکا ہے وہ، میرا دل کہتا ہے اس کے کام نہیں ٹھیک، لیکن میں جانتا ہوں وہ دل کا برا نہیں ہے، مسکان کے ابو نے کہا۔ تم پریشان مت ہو، جوڑے اللہ پہلے سے ہی بنا کر بھیجتا ہے، اگر وہ تمہاری قسمت میں ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تم کو اس کا ہونے سے روک نہیں سکتی۔ تم یہ فیصلہ بھی اللہ پہ چھوڑ دو اور اپنا کام کرو، مسکان کے ابو نے کہا، اور مسکان اٹھ گئی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ مسکان کو اٹھتا دیکھ کر مسکان کے ابو نے پوچھا۔
نوکری کی تلاش میں، مسکان نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ تیار ہونے کے بعد مسکان گھر سے باہر نکلی تو آج بھی وہاں راجا نہیں تھا۔ مسکان کا دل بھج گیا۔ دکان کے پاس پہنچی تو امن ہاتھ میں دودھ اٹھائے دکان سے نکل رہا تھا۔ سنیے، امن کو دکان سے نکلتا دیکھ کر مسکان نے امن کو آواز دی۔ جی، مجھے آواز دی آپ نے؟ امن نے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ راجا کہاں ہے؟ مسکان نے پوچھا۔ جی، امن حیران ہوا۔ کوئی کام ہے آپ کو راجا سے؟ امن نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی پوچھا، مسکان نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ راجا کی طبیعت نہیں ٹھیک کچھ دنوں سے، تو وہ گھر میں ہی ہے، امن نے جواب دیا۔ کیا؟ کیوں، کیا ہوا راجا کو؟ مسکان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ بخار ہے، امن حیران ہوتے ہوئے بولا۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ مسکان نے پوچھا۔ ان کی؟ امن اور حیران ہوا۔ بہتر ہے پہلے سے، امن نے جواب دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، مسکان نے کہا اور چلی گئی۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، مسکان چلتے ہوئے سوچنے لگی۔ لیکن کس رشتے سے جاؤں؟ وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ گنڈے کو ملنے گئی تھی؟ سڑک کے کنارے کھڑی مسکان سوچنے لگی۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو کچھ بھی سوچتے رہتے ہیں۔ مسکان نے رکشہ والے کو ہاتھ بڑھا کر روکنے کا کہا۔ وہ کہیں مجھے غلط نہ سمجھ لے، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس کی بے رخی نہیں سہ سکوں گی۔ بی بی جی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے نے رکشہ روک کر مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں، رکشے والے کی آواز سن کے مسکان چونکی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، ماتھے پہ پریشانی کی سلوٹیں لاتے ہوئے مسکان نے جواب دیا۔ تو پھر روکا کیوں تھا؟ ٹائم خراب کر دیا، رکشے والے نے منہ بنا کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن اگر راجا کے دل میں میرے لیے یہ سب نہ ہوا جو میرے دل میں اس کے لیے ہے تو؟ مسکان چلتے چلتے رک گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے میرے دل میں راجا کے لیے یہ احساس جگایا ہے تو راجا کے دل میں بھی میرے لیے ایسا ہی احساس ہوگا۔ مسکان پھر چلنے لگی۔ پیار میں پہل تو لڑکے کرتے ہیں، آج تک تو یہی سنتی آئی ہوں میں۔ مسکان راجا کے گھر کی طرف جاتی ہوئی گلی میں داخل ہوئی۔ لڑکی بھی تو پہل کر سکتی ہے، جیسا دل لڑکے کے پاس ہوتا ہے ویسا ہی لڑکی کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن میں بات کیا کروں گی جا کر؟ مسکان چلتے چلتے پھر رک گئی۔ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی مسکان کو یہ بھی احساس نہیں رہا کہ لوگوں کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ پاس سے گزرتے ہوئے موٹر سائیکل کے ہارن سے مسکان کے خیالوں کا طلسم ٹوٹا اور مسکان کو احساس ہوا کہ وہ باہر گلی میں کھڑی ہے۔ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مسکان کو اپنے ہونے کا احساس ہوا تو تیز تیز چلتی ہوئی راجا کے گھر کے باہر پہنچ کر جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو سامنے امن کھڑا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مسکان جی آئی کیوں نہیں ابھی تک۔ مسکان کا دروازے کے باہر کھڑا دیکھ کر امن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیں جی، اندر تشریف لائیں، امن نے دروازہ چھوڑ کر مسکان کو اندر آنے کا کہا۔ مسکان امن سے نظریں چراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ راجا کو صحن میں نہ پا کر پریشان ہوئی اور مڑ کر امن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امن نے آج دروازہ خود ہی کھلا چھوڑ دیا اور مسکراتے ہوئے مسکان کے پاس آیا۔ پریشان کیوں ہو رہی ہیں مسکان جی؟ راجا اندر کمرے میں ہے، چلی جائیں، اگر کہیں تو میں چھوڑاؤں؟ امن نے آگے کی طرف تھوڑا سا جھکتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ مسکان نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ارے آپ تو رونے لگ گئی ہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پلیز غلط مت سمجھیں، مسکان کو روتا دیکھ کر امن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ مسکان نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنسو صاف کر کے راجا کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ راجا بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا، سر اور سینے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مسکان خوف اور پریشانی سے راجا کو اس حالت میں دیکھنے لگی۔ جس کو دل سے چاہا جائے اس کے زخموں کی تکلیف اپنے دل کے اندر، دل میں محسوس ہونے لگتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ مسکان آہستہ آہستہ چلتی ہوئی راجا کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ راجا نے آنکھ کھولی تو مسکان کو بیڈ پہ بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ اور یہاں؟ راجا نے حیرانی سے مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لیٹے رہیں آپ، مسکان نے راجا کے کندھے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ راجا اپنے کندھے پہ رکھے گئے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا۔ مسکان نے شرمندہ سا ہوتے ہوئے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔
میں صرف آپ کا پتہ کرنے آئی تھی۔ امن نے بتایا کہ آپ بیمار ہیں۔ اپنے گال پہ بہتے آنسو صاف کرتے مسکان نے کہا۔ لیکن یہ آپ کو اتنی چوٹ کیسے آئی؟ مسکان نے راجا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا جیسا کام ہے اس کام میں یہی کچھ ہوتا ہے، راجا نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو اپنی زندگی سے محبت نہیں جو آپ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ آنسوؤں سے آنکھیں پھر سے بھر گئیں۔ جو میری ہے ہی نہیں اس سے محبت کیسی؟ راجا مسکان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے آپ کی نہیں تو کسی اور کی ہو، سر کو جھکاتے ہوئے مسکان آہستہ سے بولی۔ کوئی ایسا رہا نہیں جس کی ہو، راجا نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا۔ کسی کا اپنے بننے میں کہاں پتہ چلتا ہے، مسکان نے جواب دیا۔ اس اپنا بننے کا کیا جو خود چند سانسوں کی محتاج ہے، طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے راجا نے کہا۔ محتاج تو وہ ہوتا ہے جس کو سہاروں کی ضرورت ہو، محبت کو نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کی محتاج ہوتی ہے، مسکان نے راجا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت بھی سانس جیسی ہے، نہ ایک پل کی خبر کہ میری ہے اور اگلے پل ہی سانسوں کی طرح الجھتی ہے اور ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ دل میں تنہائیوں کی بستی بسا جاتی ہے جہاں شور تو سنائی دیتا ہے لیکن صرف تنہائی کی چیخوں کا، اور انسان اندر ہی اندر ٹوٹ کے ایسا بکھرتا ہے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہتی۔ زندہ تو رہتا ہے لیکن ایک مردہ لاش کی طرح، جو سانس تو لیتی ہے لیکن صرف بے جان آہوں کی طرح، راجا نے مسکان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ خیر میں تو صرف آپ کا پتہ کرنے آئی تھی، مسکان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، لیکن آپ کا یوں آنا اچھی بات نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے، راجا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ لوگوں کا تو کام ہی سوچنا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسکان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے پڑتا ہے، اپنے لیے نہیں آپ کے لیے۔ آپ ایک لڑکی ہیں اور یہاں صرف لڑکے رہتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے درمیان بھی انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے، مسکان نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ راجا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ کھانا وغیرہ کہاں سے کھاتے ہیں، مسکان نے پوچھا۔ بازار سے ہی منگواتے ہیں؟ کیوں؟ مسکان کی بات کا جواب دینے کے بعد راجا نے حیران ہوتے ہوئے نہ سمجھ آنے والے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، آج سے آپ گھر کا کھانا کھایا کریں گے، مسکان نے کہا۔ ہمیں گھر کا کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، مسکان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے راجا نے روکھے سے لہجے میں کہا۔ تو عادت ڈال لیں پھر، مسکان نے اپنے بازو باندھتے ہوئے حق جتانے والے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کس حق سے آپ یہ سب کر رہی ہیں؟ لوگ جینے نہیں دیں گے آپ کو، راجا غصے سے بولا۔ کچھ حق ایسے ہوتے ہیں جو کہے نہیں جاتے، جتائے جاتے ہیں، مسکان نے پلٹ کر راجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حق وہاں جتائے جاتے ہیں جہاں کوئی رشتہ ہو، راجا نے جواب دیا۔ ایک بہن کے رشتے سے، مسکان نے حیران ہوتے ہوئے راجا کی طرف دیکھا، لیکن آواز راجا کی طرف سے نہیں کسی اور طرف سے آئی تھی۔ مسکان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امن کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہاں، مسکان اپنے بھائی امن کے لیے اس گھر میں آیا بھی کرے گی اور مجھے کھانا بھی بنا کر دیا کرے گی، امن مسکراتے ہوئے مسکان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ بھائی؟ مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رشتے کو بچپن سے اب تک بہت ترسی ہوں میں، ان درندوں کی دنیا میں یہ رشتہ کہیں کھو ہی دیا تھا، مسکان نے روتے ہوئے کہا۔ اب مل گیا نا تو اپنے سارے ارمان پورے کر لینا مسکان بہن، امن نے مسکان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں آپ کو، مسکان نے پیچھے مڑ کے راجا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہن بھائی کے رشتے میں میں کیا ہوں، راجا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اور لوگوں کی پرواہ مت کرو تم، میں دیکھوں گا کہ میری بہن کی طرف کون انگلی اٹھاتا ہے، امن نے مسکان سے کہا۔ بھائی تم میرے ساتھ گھر چلو، ابو بہت خوش ہوں گے تم کو دیکھ کر، مسکان نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ چلو، امن نے ہنس کر کہا۔ راجا بھی مسکان بہن کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں، امن نے راجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میرے ملازم نہیں ہو، جہاں جانا ہے جاؤ، راجا ناراضگی سے بولا۔ امن راجا کی بات پہ ہنسنے لگا۔ لیکن کچھ نہیں بہن، تم چلو آؤ گھر چلتے ہیں، امن نے مسکان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مسکان نے راجا کی طرف دیکھا جو غصے سے نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا اور امن کے ساتھ چلتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی۔ کیا راجا ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، سڑیل سا؟ راستے میں چلتے ہوئے مسکان نے امن سے پوچھا۔ اس کا موڈ ایسا ہی ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے، تم اس کی فکر مت کرو، امن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دل ہے اس کے پاس؟
مجھے تو نہیں لگتا، مسکان نے بوم بناتے ہوئے کہا۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا راجا کو، لیکن جتنا ٹائم اس کے ساتھ رہا ہوں کوئی غلط بات نہیں دیکھی اس میں، وہ دل کا بہت صاف ہے۔ مسکان کی بات پہ امن نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسکان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مسکان کے چلے جانے کے بعد آہل چھت پر کھڑا مسکان کی باتوں کو سوچتا رہا اور پھر نیچے آ گیا، ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آہل بیٹا، عثمان آیا ہے۔ کچھ دیر بعد آہل کی امی نے آہل کو آواز دی۔ آہل اٹھا اور باہر آ گیا۔ کیا بات ہے آہل؟ آج جانا نہیں فٹ بال کھیلنے؟ عثمان نے دعا سلام کے بعد آہل سے پوچھا۔ یار تم جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا، آہل نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا دل کو؟ کہیں ہماری بھابھی نے تو دل نہیں دکھا دیا؟ عثمان نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار چھوڑ، چل کہیں باہر جا کر بیٹھتے ہیں، آہل نے کہا۔ آہل اور عثمان چلتے ہوئے گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئے جہاں کچھ لڑکے فٹ بال سے کھیل رہے تھے۔ ہاں اب بول، کیا ہوا ہے؟ عثمان نے بیٹھتے ہوئے آہل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی، آہل نے اداس لہجے میں کہا۔ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے، منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ آہل کو اداس ہوتا دیکھ کر عثمان نے پوچھا۔ ہم لوگ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہماری زندگی میں، جس کی چاہ کرتے ہیں وہ دور ہوتی دکھائی دیتی ہے، آہل نے نیچے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے، سچ کہتے ہیں لوگ، ایک کنوارا اور دوسرا عاشق، دونوں کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مذاق اڑا رہا ہے میرا، آہل نے خفگی سے عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، میں تو بات کر رہا ہوں، آہل کو سیریس دیکھتے ہوئے عثمان نے آہل کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پیار میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، یہ دنیا الٹی چلتی ہے، یہاں جس چیز کی طلب کرو گے وہ اتنی ہی دور چلی جائے گی، اور جتنا اس سے دور رہو گے اتنی پاس آئے گی۔ میں تم سے 2 سال بڑا ہوں، بڑا بھائی ہونے کے ناطے ایک بات کہتا ہوں، آج تم جس کی چاہ کر رہے ہو اس کو اگر تمہاری قدر نہیں ہے، وقت اور حالات ایک موقع تجھے بھی دیں گے جب وہ تمہاری طلب کرے گا، اور تب تم میری یہ بات یاد کرنا کہ تجھے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، عثمان نے آہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں گا اس وقت؟ آہل نے حیران ہوتے ہوئے عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا جواب بھی تجھے وقت ہی دے گا، پریشان مت ہو، عثمان نے کہا۔ اور اگر وہ وقت آیا ہی نہ تو؟ آہل نے پوچھا۔ وقت کے چھوڑے ہوئے تیر لوٹ کر واپس ضرور آتے ہیں، لیکن اس بات کا فیصلہ تو اس وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ چھوڑے ہوئے تیر تجھے واپس زخمی کرنے آئے ہیں یا تیرے زخموں کی دوا لے کر، عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار تو بہت مشکل باتیں کرتا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تیری، آہل نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ میرے نادان پنچھی، اب سمجھ نہیں آ رہی تو 2 سال بعد آ جائے گی، ٹینشن مت لے اور چل فٹ بال کھیلتے ہیں، عثمان نے ہنستے ہوئے کہا، اور دونوں اٹھ کر فٹ بال کھیلنے لگ گئے۔